من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ یہ سورہ مومنون کی شروع کی 11 آیت، تو اس میں ہم لوگوں نے شروع میں 7 آیت پر بات ہو گئی تھی اور 4 آیت اور ہے، بھی اس میں 2 پر بات کرنا ہے۔ تو پھر ایک بار ذہن میں تازہ کر لے کہ بلکہ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، چونکہ یہ صورت تقریباً 6 نبوی 7 نبوی کی ہے، نبوت کا سال ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو 6 نبوی میں ایمان لائے تھے وہ ایمان لا چکے تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے تو ایک بیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، تو خاموش رہے۔ جب وہ کیفیت ختم ہو گئی تو آپ نے کہا کہ یہ میرے اوپر یہ 10 آیت ایسی نازل ہوئی ہے کہ اگر لوگ اس پہ جم جائیں تو پھر وہ جنتی ہیں، اور پھر یہی آیت پڑھی ہے۔ اس لیے میں اس کو ذرا اس کو بند کرو یار، اس لیے میں اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ میں کر رہا تھا۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ آئی تھی کہ فلاح کا کنسیپٹ کیا ہے۔ یہ بات بتائی گئی قرآن میں بار بار کہ بھائی فلاح کامیابی جو ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ دنیا تو بس ٹھیک ہے، اس میں اگر افلوئنٹ ہیں، متمول ہیں تو اچھی بات ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، لیکن یہ میرا مقصد نہیں ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ میری لائف، مسلمان کی لائف ہمیشہ آخرت رخی ہوتی ہے، آخرت اورینٹڈ ہوتی ہے۔ جو کام ہے وہ آخرت کے لیے ہے، دنیا میں جیسے چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ فلاح ہے جس میں سب سے پہلی بات یہ آئی کہ ایمان لانے کے بعد چونکہ نماز کا تصور سب سے اہم ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کا تصور پیش کیا۔ اس کے پہلے دیکھیے گا سورہ حج ختم ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں لاسٹ میں کہا تھا کہ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہاں پر آیت ختم ہوئی ہے۔ نماز کو قائم کرو، یہ نماز کی ظاہری باتوں کے سلسلے میں پوری، اور یہاں نماز کی روح کے بارے میں بیان ہوا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اس کی تفسیر میں کر چکا ہوں کہ نماز میں خشوع برتتے ہیں۔ خشوع کیسے آتی ہے، خشوع کیا ہے، اور کیسے ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اس کی تفصیل میں کر چکا ہوں۔ دوسری بات، جب نماز میں خشوع ہوگا، خشوع مطلب جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو یہ سمجھیے اس بات کا استحضار ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں اور جو میرا ظاہر باطن سب جانتا ہے، اور اس کی کبریائی، اس کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے۔ جیسے مثال اگر ہم لے لیں، ہم کسی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، کوئی جج ہے، جب انسان جاتا ہے کچھ بولنے کے لیے تو اس کے اوپر ایک ہیبت طاری ہوتی کہ بڑے آفیسر کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ ہیبت جو ہے نا، یہ طاری نماز میں ہونا چاہیے۔ ایک ناقص مثال ہے، اس لیے کہ وہ جج جو ہے صرف میرا ظاہر جانتا ہے، باطن نہیں جانتا ہے، وہ میرا صرف ظاہر جانتا ہے۔ یہ تو میرا ظاہر باطن پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب جانتا ہے، ہم ہیں کیا۔ تو یہ زیادہ ہیبت طاری ہونا چاہیے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے۔ اور جب نماز کیا ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں، سارا کچھ یہی ہے۔
اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں تب بھی اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تب بھی اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ تو یہ دل میں اس کا استحضار ہونا بہت ضروری ہے، جس کو ہم لوگ انگریزی میں کنسنٹریشن، حضور قلب ہونا چاہیے، کنسنٹریشن ہونا چاہیے نماز میں۔ اس پر تفصیل میں کر چکا ہوں۔ اس نماز کے اثرات میں سے سب سے پہلا اثر یہ ہوگا کہ وہ شخص لغو باتوں سے دور رہے گا۔ لغو میں نے بتایا تھا کہ یہ وہ چیز ہے جو جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ ہے، بس ایسے ہی وقت برباد کر رہے ہیں۔ تو جو خدا کے سامنے حاضر ہونے کا جس کو احساس ہوگا وہ کبھی بھی اپنا وقت برباد نہیں کرے گا، اپنا وقت کام میں لگائے گا۔ ٹھیک ہے، اپنا روزی کما رہے ہیں، یہ بھی جد و جہد، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے حلال روزی کمانا، لیکن اپنے تمام فارغ اوقات میں وہ اللہ کی طرف رجوع رہے گا، سوچے گا اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، چلو 2 رکعت نماز ہی پڑھ لیتے ہیں، اللہ کا ذکر ہی کر لیتے ہیں۔ قرآن میں ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو جتنا ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اتنا زیادہ کثرت کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگیں، یہ پاگل آدمی ہے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تو یہ اس لیے وہ وقت اپنا ضائع نہیں کرتے۔ یہ پہلی مومن کی پہلی پہچان یہ ہوتی ہے جن کی نماز کے اندر کوئی اثرات ہیں۔ نماز کے اثرات کے سلسلے میں قرآن نے سورہ عنکبوت کی بڑی مشہور آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو فحش باتوں سے اور منکرات سے روک دے گی نماز۔ ہمارے نہیں روکتی اس لیے کہ میری نماز کے اثرات ہی نہیں، نماز عادتاً جا کے ہم نے رکوع سجدہ کر لیا، اور لیکن میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن کی نماز میں خشوع نہیں ہے وہ جا کے عادتاً بھی نہ کریں۔ بھئی جب یہ ہوگا، جب اسٹرکچر کھڑا ہوگا تبھی تو پھر اور باتیں آئیں گی۔ اس لیے نماز تو جیسے پڑھتے ہیں آپ پڑھیے، کوشش کریں کہ خشوع اس کے اندر پیدا ہو، استحضار پیدا ہو۔ ایک ذرا مشکل کام ہے یہ، اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی، آہستہ 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 یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ تیسری بات والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ سب پر بات ہو چکی ہے، میں صرف ایک بار یہ کر رہا ہوں، اس کو اعادہ کر رہا ہوں کہ وہ لوگ ہمیشہ زکوٰۃ کے سلسلے میں عامل ہوتے ہیں۔ ہم نے بتایا تھا زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ تو قرآن میں زکوٰۃ دینے کا تو صرف اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اس کے لیے، لیکن یہاں ایک ڈیفرنٹ انداز ہے بات کرنے کا۔ زکوٰۃ کہتے ہیں پاک کرنے کو اور گروتھ کو، نشو نما کو۔ تو انسان یہاں صرف پیسے کا معاملہ نہیں ہے، اپنی پوری پاک کرنے کا مطلب ہوتا ہے جتنی کمیاں ہیں، شارٹ کمنگس ہیں، اس کو دور کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی زندگی کا ایک مسلسل کام ہے۔ بھئی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر کمیاں نہیں ہیں، دنیا میں کوئی شخص نہیں کہہ سکتا سوائے رسول کے کہ میرے اندر کمیاں نہیں ہیں، کمی ہیں۔ تو ان کمیوں کو دور کرتے ہیں۔ اس پر بات میں نے کیا تھا کہ انسان سب سے بنیادی چیز اس کی فکر ہوتی ہے جس پر وہ زندگی گزارتا ہے۔ اس فکر پر ایک عقیدہ ہوتا ہے۔ جیسے ہماری فکر یہ ہے کہ بھئی ہم مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، ان چیزوں کا حساب دینا ہے، ہم دنیا میں ایک چند دنوں کے لیے یہاں آئے ہیں، پھر اپنے رب کے پاس چلے جانا ہے۔ فکر ہے، اس پر عقیدہ قائم ہوا توحید، رسالت اور آخرت کا، اسی پر زندگی گزرتی ہے۔ تو ہماری فکر میں، ہمارے عقائد میں اگر کہیں کوئی کمی ہے ہم اس کو دور کریں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں توحید کے سلسلے میں بہت سے جھول آ گئے ہیں ہمارے عقیدے میں، رسالت کے سلسلے میں بہت سے جھول آ گئے ہیں ہمارے عقیدے، ان سب کو دور کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد آخرت کے سلسلے میں بھی بہت سارے جھول آ گئے ہیں کہ ہم تو بخشی دیے جائیں گے، یا فلاں صاحب ہم کو بخشوا ہی دیں گے آخرت میں۔ یہ سب نے قرآن کی روشنی میں عقیدہ درست کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اعمال میں سب سے پہلے نماز اور جو فرائض ہیں، نماز خاندانی طور پر ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، الحمدللہ خاندانی طور پر اسلام تو آ گیا، نماز بھی پڑھنے لگے، لیکن بہت سی کمیاں بھی ساتھ میں آتی ہیں۔ تو یہ پاک کرنے کا مطلب ہے ہم دیکھتے رہے ہماری نمازوں میں کیا کمی ہے، کہاں سنت چھوٹتا ہے، کہاں بدعت ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، بہت سی باتیں ہیں، اس کو ہم پاک کرتے رہتے ہیں ہر وقت۔ اپنی زندگی کے ہر باتوں پر ایک بار یہ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ کتاب و سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو ہم اس کو اپنی زندگی سے نکالتے رہتے ہیں، تاکہ پیوریفیکیشن کا ایک پروسیس ہے، ایسے کہہ لیجئے، پیوریفیکیشن ہوتا رہے ہمارے اندر، ہمارے فکر میں، عقیدے میں، اعمال میں، سب میں۔
اس لیے کہا کہ وہ یہ مومن کی شان ہے کہ وہ ہر وقت اپنے کو پاک کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی بات آئی تھی کہ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں نے تفصیل کیا تھا کہ یہ حفاظت کا لفظ ہے۔ اگر وہ گھیرا، اگر ہم پروٹیکشن سرکل نہیں دیں گے، سیکورٹی سرکل، تو ہم اس سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ اس کی تفصیلات میں نے بتائی تھی کہ اللہ نے اس میں پہلے ستر کے حدود قائم کیے کہ کتنا جسم چھپانا ہے، پھر لباس بتائے کیسا ہونا چاہیے، پھر محرم غیر محرم کی باتیں بتائیں، پھر اختلاط فری مکسنگ نہیں ہونی چاہیے، پھر غض بصر یعنی نگاہوں کو پست رکھنے کی باتیں آئیں، پوری تفصیل میں کر چکا ہوں۔ اگر یا پھر اس کا پردہ ہے، پردے کا سسٹم آیا، اگر ان چیزوں میں سے یہ سب ہمارے لیے سیکورٹی کا ایک سرکل اللہ نے بنا دیا ہے۔ انسان کی جنسی خواہشات یا سیکشول ایپیٹائٹ ایسی چیز ہے کہ اگر اس میگنیٹک فیلڈ میں آ گیا انسان، تو انسان ہے بہت کمزور ہوتا ہے، بہت کمزور ہوتا ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ اس لیے اللہ نے اس کو دور رکھا ہے۔ زنا سے بچنے کے لیے بھی جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لا تقربوا الزنا، قریب نہ جاؤ، اور قریب جانے سے مراد ہوا کہ قریب گئے یہ نہیں کہ پھر آپ بچ نہیں سکتے۔ تو یہ سارا پروٹیکشن اس سلسلے میں بتایا تھا کہ ہمارے یہاں بہت بے راہ روی تو آج کل تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے، لیکن خاص کے مسلم معاشرے میں، جبکہ ہمارے یہاں ایک باضابطہ ایک سسٹم دیا گیا ہے، ایک چیز پوری جزیات کے ساتھ بتا دی گئی ہیں، پورا قانون ہے ہمارے یہاں، باقی کسی کا نہیں ہے قانون ہے۔ اس کے باوجود ہم دوسرے لوگوں کی باتوں سے، جن کا مقصد ہی ہے اسلام کو بدنام کرنا، ہم مروب ہو جاتے ہیں کہ نہیں بات تو ان کی صحیح لگتی ہے، ہماری عورتیں پردہ کر کے بیکورڈ ہو جائیں گی، یا ہم کبھی اسلامی یا متشرع شکل بنا کے جائیں گے تو بیکورڈ کہلائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ذہنی مروبیت ہے، ہم دوسرے سے انفلوئنسڈ ہیں۔ اگر ایمان میرے پاس ہے تو ہم انفلوئنس ہو نہیں سکتے ان سے، ٹھیک ہے، ان کا کام ہے، ہمارا اپنا ہے، اور ہمیں اس پوزیشن میں ہونی چاہیے کہ ہم اپنی سپریمیسی ثابت کریں کہ میرا قانون حق ہے، نہ کہ ہم دوسرے سے متاثر ہو جائیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو میں نے بتایا یہ وہ سیلاب ہے کہ ایک بار باندھ ٹوٹ گیا، وہ سیلاب بلا ہے کہ پھر چھوڑے گا نہیں، اور جو چھوڑ نہیں رہا، آپ دیکھ چکے، ٹوٹ چکا ہے بند۔ جو یورپ سے یہ سیلاب آیا ہے، ٹوٹ چکا ہے بند۔ ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کی برائی رائج ہو گئی ہے۔ سو کالڈ ایجوکیٹڈ کلاس لرنڈ جج صاحب بیٹھ کے ایسے ایسے ججمنٹ لکھ رہے ہیں کہ جو انسان، آگے سورہ نور ہے، یہی چیزیں بیان ہوئی ہیں، اس میں پھر کہا کہ یہ ایسے ہیں کہ ظلمات و بعضهم فوق بعض، یہ الفاظ استعمال ہوا کہ اندھیرے پر اندھیرا، تاریکی پر تاریکی میں ڈوبے ہوئے یہ لوگ، ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھائی دے رہا ہے کہ ہم کریں تو کیا کریں۔ پوری دنیا چلاتی ہے کہ عورت کا سیکورٹی لاؤ، اور ویمن سیکورٹی، فلاں سیکورٹی، یہ کرو، اور یہ آرگنائزیشن بن رہے ہیں، پیسے بھی خرچ ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کوئی اخبار کسی دن کا ایسا نہیں ہے کہ اٹھائیے تو دو چار ریپ کیسز اس میں نہ ملیں۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ نہ ملے، بلکہ جس دن نہ ملے سمجھیے دیٹ از اے نیوز، وہ نیوز ہے کہ آج ایسا نہیں ہوا، یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو یاد رکھیے یہ وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ یہی ایک راستہ ہے جس میں آپ بند باندھ سکتے ہیں، دنیا میں کوئی راستہ اس کے علاوہ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں پر لگام لگائیں۔ اس لیے خصوصی طور پر مسلم معاشرے میں ہم اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے جو بھی ہیں، اس بات کی ترغیب دلائیں کہ بھائی ان حدود میں رہو۔ اگر ان کی عصمت، ان کی عزت ہمارے لیے کوئی کنسیڈریشن ہے تو یہ ہمیں ان کی ترغیب دلانا چاہیے، ان کے ایک طرح سے ذہنی طور پر ان کو ایسا بتانا چاہیے کہ بھائی، تاکہ وہ ذہنی طور پر تیار ہو جائے کہ نہیں یہی صحیح ہے، وہ بات غلط ہے، ورنہ پھر ہم بچا نہیں سکیں گے۔ یہ قرآن نے بڑی تفصیل کیا ہے، آپ یقین مانیے کہ اس کے بعد جو سورہ نور آئے گا، جتنی بات قرآن میں ہے نا وہ سارا فرض ہے، سب لوگ جانتا ہے، لیکن اس سورت کو پڑھیے گا، شروع ہی ہوتی ہے سورۃ انزلناہا وفرضناہا، ہم نے اس سورت کو فرض کیا ہے، الگ سے فرض کا لفظ اس میں آیا، جبکہ قرآن سارا ہی فرض ہے، اور ساری تفصیلات بیان ہوئی، چھوٹی چھوٹی تفصیلات۔ یہ اتنی تفصیل اور کسی گناہ کے بارے میں نہیں ہے جو وہ تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، لیکن یہ قرآن میں خود اتنی تفصیل، اتنی جزیات کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، جو انشاءاللہ اس کے بعد وہ شروع ہوگا کہ اگر اس پر ذرا
ہم عمل کریں تو یہ ہماری سوسائٹی تو الحمدللہ بچ جائے گی، ضرور بچے گی، اور بہت سارے گھر برباد ہونے سے بچ جائیں گے۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ تو اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد یہاں تک بات ہو گئی تھی، اور اس کے بعد آیا تھا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ اس کے لیے ایک راستہ بتایا ہے نکاح کا، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ نکاح باضابطہ دو گواہ کے سامنے ایجاب اور قبول ایک مہر کے بنیاد پر ہو جاتا ہے۔ یہ جو اس کو میثاق کہتے ہیں، میثاقاً غلیظہ کا لفظ قرآن میں ہے اس کے لیے کہ یہ پکا میثاق ہے، کہ اب ایسا نہیں ہے کہ دل میں ہے کہ ابھی تو بس 2-4-6 مہینہ اس کو رکھیں گے چھوڑ دینا ہے، ایسے نہیں کہانی، تو یہ میثاقاً غلیظہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں پرماننسی چاہتا ہے تاکہ یہ رہیں، جو بچے ان کے ذریعہ سامنے آئیں وہ بچے ماں کی ممتا، باپ کی شفقت، ان کے سائے میں زیر سایہ پروان چڑھیں، بڑے ہوں، معاشرے کا ایک صالح فرد بنے، معاشرے کو فائدہ پہنچائیں، نہ کہ جانور کی طرح جو آج ہمارے ہاں ہوا چلی ہوئی ہے، لیو ان ریلیشن شپ اور تو کیا کیا 50 رنگ کی باتیں جو آتی رہتی ہیں۔ یہ سب زنا کے مختلف شکلیں ہیں، اور اللہ جانے کیا کیا شکلیں ہوں گی۔ یہاں قرآن نے صرف ایک سا کہہ دیا کہ اس نکاح کے علاوہ اگر کوئی بھی راستہ کوئی ڈھونڈتا ہے تو اولئک ھم العادون، یہ لوگ ہیں جو حد سے گزر جانے والے ہیں، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہاں تک بات ہو گئی تھی، ہم نے دوبارہ اس کو اعادہ کر دیا تاکہ ذہن میں تازہ رہے، ہمارے اندر یہ صفت آنی چاہیے۔ آج جو آیت آ رہی ہے والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی امانت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا سبجیکٹ ہے کہ امانت کیا ہے۔ اللہ نے جو زندگی دی ہے سب سے بڑی یہی امانت ہے۔ جتنی چیزیں اللہ نے مجھے دی ہیں یہ امانت ہے، اور ان چیزوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا امانت میں خیانت ہے۔ یہ دین اللہ نے دیا، یہ میرے لیے امانت ہے۔ یہ بیوی بچے جو اللہ نے دیا، یہ بچے ہماری امانت ہیں، اس کے لیے پرسش ہے اللہ کی ہماری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر شخص رائی ہے، چرواہا ہے، جو اپنے ماتحت جیسے ریوڑ، بکریوں کے ریوڑ کو چراتے ہیں، اس کے بارے میں پرسش ہوگی کہ آخر تم نے کیوں، بچہ ہم نے تم کو دیا تھا، بیٹا دیا تھا، بیٹی دی تھی، تم نے کیوں اس کی اچھی تربیت نہیں کیا، کیوں اس کو یوں ہی چھوڑ دیا، یا غلط راستے گیا تم کیوں صحیح نہیں کیا، تم نے کیوں اس کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نہیں بتائیں۔ اس کے لیے والدین سے پرسش ہوگی کہ تم نے اپنا فرض ادا کیا یا نہیں کیا، تاکہ یہ امانت ہے ہمارے پاس۔ تو یہ پوری زندگی یہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا یا نہیں گزارا، اس امانت میں خیانت ہے، یا ہم اپنی مرضی کا گزارا۔ اس لیے اس میں ساری باتیں آ گئیں۔ پھر جب ہم ایمان لائے ہیں تو اللہ سے عہد کیا کہ ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تیرے رسول کی اتباع کریں گے، اور آخرت پر ہم پورا ایمان رکھتے ہیں کہ ہم تیرے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے، اپنی اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ یہ عہد ہے۔ یہ عہد کی پاسداری ہم کتنا کرتے ہیں، ہر شخص کو اپنے دل میں سوچنا چاہیے کہ ہم کتنا اس کا پاس کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں یا عہد توڑتے ہیں۔ اس میں بہت سے سٹیجز ہیں۔ عہد ٹوٹ جائے اگر افسوس ہوتا ہے تب بھی سمجھیے کچھ ایمان ہے۔ ایک کو عہد توڑنے پر ہی مزہ آتا ہے، اس کو سمجھ لیجئے کتنا ایمان ہوگا۔ یہ الگ الگ لوگوں کے الگ الگ مزاج ہے، لیکن ہر شخص کو چونکہ جو کلمہ گو ہے اس کو اپنا استحضار کرنا چاہیے۔ تیسری چیز، یہ قرآن حکیم یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، جو اس امت کو دی گئی ہے، اور فریضہ یہ بتایا گیا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بتا دیا کہ جو یہاں حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے۔ فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرُ إِلَى الْغَائِبِ، وہ غائب تک پہنچا دے۔ اب میرا کام ہے، چونکہ اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، رسالت کا دروازہ بند ہو چکا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اب دنیا اپنے آخری اسٹیج پر ہے، یہی امت
جس کو خیر امت کہا گیا ہے، ایک ماڈل امت ہے، اور ہمارا کام ہے کہ اللہ کے جتنے بندے ہیں، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، وہ اللہ کا بندہ ہے، ہمیں اس نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں سکھایا گیا اس نگاہ سے دیکھنے کے لیے کہ وہ کافر ہے یا مسلم ہے، وہ فلاں ہے۔ نہیں جی، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا پیغام اس تک پہنچایا جائے، لیکن پہنچانے کا ذریعہ زبان اور ہاتھ اور قلم تو ہے ہی ہے، لیکن سب سے بڑا ذریعہ عمل ہے۔ وہ خود ہمیں دیکھ کے اپنا رنگ بدل لیں گے کہ یہ ذریعہ ہے، ہمیں ان تک پہنچانا ہے۔ تو یہ اللہ کی امانت ہے جو وہاں تک دینا ہے۔ کل کو اس کی بارے میں ہم سے پرسش ہوگی کہ تمہارے تعلقاتی اتنے تھے، تمہارے ملنے والے اتنے تھے، آفس میں لوگوں سے اتنے ملتے تھے، کبھی بھی یہ پیغام پہنچایا تم نے؟ وہ خدا کے سامنے سوال کر دے گا کہ یہ میرے ساتھ رہا تھا 30 سال، آج تک کبھی ایک بات نہیں بولا مجھے، تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے جو بھی بہتر طریقہ ہو سکتا ہے اس کو پہنچا دیا جائے۔ قرآن میں کنورشن کا معاملہ نہیں ہے، قرآن میں جو معاملہ آیا ہے، کال ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، ان کو بلاؤ الی سبیل رب کے راستے کی طرف۔ یہ بھی بڑا اہم مقام ہے قرآن کا، جب آئے گا تو میں سمجھاؤں گا۔ آج کل تمام اس معاملے میں فیلئر ہے، رب کے راستے کی طرف، نہ کہ اپنے مسلک کی طرف، نہ کہ اپنے عقیدے کی طرف، نہ کہ اپنی جماعت کی طرف، بالکل نہیں۔ رب کا راستہ توحید، رسالت اور آخرت ہے، پہلے اس پر لے آئیے اس کو، باقی جو راستہ اختیار کرے، آپ کا کام ختم ہو گیا۔ رب کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اگر ان سے آرگیو کرو وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ انٹلیکچوئل لوگوں کا کام ہے۔ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بالکل ان پڑھ، ایک مڈل میں، ایک ہائر لیول۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، پورا ریشنل آرگومنٹ کے ساتھ ان سے بحث کیجیے۔ آپ یہ بھی بتایا کہ آپ کیجیے جیسے کرنا ہے، تو آپ کال کر دیجیے، آپ کا معاملہ ختم ہو گیا۔ باقی وہ آئیں نہ آئیں وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ امانت ہے جو ہمیں وہاں تک پہنچانی ہے۔ اس کے بعد بہت سارے عہد ہم کرتے ہیں، بہت سارے ایگریمنٹ، یا جس سے جو باتیں ہوئی ہیں بزنس کے سلسلے میں یا کسی اور سلسلے میں، کچھ خرید و فروخت کے سلسلے میں، یاد رکھیے گا کہ اس کے لیے بڑی زبردست پرسش ہے کہ عہد کو ہم توڑ دیں۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا، یہ کریں گے، چاہے وہ لکھا ہوا ہو یا زبانی ہو۔ اگر ہم نے عہد کیا ہے تو مسلمان کا کام ہے کہ وہ پورا کرنا چاہیے، ورنہ ایک حدیث ہے کہ یہ منافق ہے وہ لوگ جس میں کہا گیا کہ اذا اؤتمن خانہ، پہلی جب ان کو امانت دیا جائے تو اس میں خیانت کریں، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب وہ بات کریں تو جھوٹ بولیں، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب کوئی عہد کریں تو اس میں دھوکہ دے دیں، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کسی سے کوئی بات چیت ہو، کچھ تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین ہو تو ترنت گالی گلوچ پہ اتر جائے۔ یہ چار کہا کہ یہ اربعن من کنہ فیہ کانا منافقاً خالصاً، یہ لفظ ہے، وہ خالص منافق ہے، اور اس میں سے جس میں ایک ہو اس میں منافق کی ایک صفت ہے جس کو دور کرنا چاہیے، یہ نفاق ہے۔ تو یہ ہماری امانت، ہمارے عہد، یہ جو ہم کرتے ہیں عام طور پر، بڑی بڑی امانت کے بارے میں تو بتا دیا میں نے، اور جو عہد ہم کرتے پھرتے ہیں دکان میں فلاں، یا کچھ چیزیں ایکسپلیسٹ ہوتی ہیں، لکھی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں امپلائڈ ہوتی ہیں۔ امپلائڈ سے مراد ہم بس میں چڑھ گئے، کوئی لکھت ایگریمنٹ تو ہوتا نہیں ہے، لیکن جو کرایہ ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ چڑھنے کا مطلب ہے آپ نے ایگریمنٹ کر لیا کہ ہم دیں گے، دیا جائے۔ یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی باتیں، کسی سے کہا کہ ہم اتنے بجے آئیں گے، ایک بات پکی ہو گئی، ہمارا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ یہ عام طور پر یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ اگر کوئی عذر پیش آ گیا کہ بھائی نہیں آ سکتے ہیں، تو
اطلاع دے دیا کہ بھئی ایسی ایسی بات ہے، ہم ذرا اس معاملے میں، ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا اپنی زبان کا کوئی اگر پاس نہیں رکھے تو خود اپنا ویلیو گرا دیتا ہے۔ اگر دو چار بار کوئی ایسا کرے گا تو کسی کی نظر میں اس کا ویلیو آ رہا ہے، وہ تو ایسے ہی بکتا رہتا ہے، اس کا کہ بعد کا کوئی ویلیو نہیں ہے، تو اپنا ویلیو خود انسان گراتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی امانت کا، جو اللہ نے دیا ہے ان تمام امانتوں کا، اور جو عہد وہ کرتے ہیں اس کا پاس رکھتے ہیں ہمیشہ، زبان کے بالکل سچے ہوتے ہیں، ان کے اندر کبھی یہ دھوکہ دھڑی یہ سب چیزیں، اور پہلے شاید بڑے مشہور تھے مسلمان کے جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ دھوکہ نہیں دیتا ہے، اب یہ سب چیزیں دوسری باتوں میں مشہور ہو گئے ہیں۔ تو اس کے بعد آخری آیت اس سلسلے کی، والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ بات نماز سے شروع ہوئی ہے اور نماز پہ ختم ہوئی ہے۔ پہلے نماز میں بتا دیا کہ اس کے اندر خشوع ہونا چاہیے۔ نماز کی حفاظت کی بہت ساری تدبیریں اللہ نے بتائی ہیں، اور ان میں سے کچھ تو ہم نے خشوع کے معاملے میں بتا دیا تھا، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم لوگ جانتے ہیں کہ جب نماز کے لیے اول چیز یہ ہے کہ وقت کا انتظار کرنا۔ عشاء کا وقت ہونے والا ہے اور ہمیں نماز پڑھنے جانی ہے، مطلب ہمارے کام میں اس کو پرائرٹی ہونی چاہیے کہ ہمیں اس میں جانا ہے۔ یہ حفاظت کا طریقہ بتایا گیا، میں اس کی اور تفصیل کرتا ہوں، ابھی اس کو سمجھیے کیسے حفاظت اس کی ہوتی ہے۔ ایک حدیث آتی ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یحدثنا ونحدثہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مطلب باتیں کر رہے ہوتے تھے اور ہم ان سے باتیں کر رہے ہوتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آ جاتا جیسے ہی تو الفاظ یہ ہیں کہ لم یعرفنا ولم نعرف، ایسا لگتا ہے کہ نہ ہم ان کو جانتے ہیں نہ وہ مجھے جانتے ہیں، بس معاملہ ختم ہو گیا۔ دیکھیے مؤذن پکارتا ہے جب اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کی کچھ معنویت ہے، ایسے ہی نہیں الفاظ چن لیا گیا ہے۔ یہ مؤذن پکار کے کہتا ہے کہ دیکھو بڑا اللہ ہے، جس کام میں بھی تم لگے ہو وہ بڑا نہیں ہے، ایسے سمجھیے اس کو، جس کام میں بھی تم لگے ہو وہ بڑا نہیں ہے، اللہ بڑا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، پھر آپ کے کلمے کی تجدید کراتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد، دیکھو تم نے اس پر یہ شہادت دیا ہے۔ یہ مؤذن پکار کے کہتا ہے کہ تم نے شہادت دیا ہے، کہ گواہ دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اگر واقعی تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ بڑا ہے اور گواہی تم نے دی ہے کہ اللہ معبود ہے اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، تو پھر حی علی الصلاۃ، آؤ دوڑو پھر نماز کی طرف، یہی تمہارے لیے فلاح ہے، دنیا میں اور جہاں لگے وہ فلاح نہیں ہے۔ اور کیجئے کتنی معنویت ہے اس کی، ہم نے تو سنا اور ادھر سے سنا نکال دیا۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب اذان ہو تو اس کا اعادہ کرو، دہراؤ تم بھی اس کو، تاکہ ذہن میں اس کا استحضار ہو۔ تو اس کی تیاری کرتے ہیں، سب سے پہلے نماز کی وہ تیاری کرتے ہیں۔ دوسری بات نماز کے لیے جو اس کی حفاظت کے لیے کہ نماز ایک ایسی بات نہ ہو جائے کہ کوئی کام ہم جیسے کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے، کھانا کھا لیا پھر دوسرا کام کر، نہیں جناب، پہلے وضو کیجئے، طہارت حاصل کیجئے۔ اب یہ طہارت کس لیے ہے؟ آپ کے اندر آمادگی پیدا کرتی ہے۔ چلیے بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ نے قرآن میں بالکل واضح کر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے تم کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، تو اپنے چہرے کو دھو لو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لو، اپنے بالوں کا مسح کر لو، اور پیر کو ٹخنے تک دھو لو۔ یہ ہے طریقہ۔
اب یہ اس کا پورا یہ 4 فرائض ہیں، اس کا پورا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ بھئی جب چہرے دھو گے تو پہلے جس چیز سے دھو گے وہ تو دھو لو، اس کے بعد چہرے دھونے میں آپ نے بتا دیا کہ بھئی ناک میں پانی ڈالنا اور کلے کرنا یہ سب اس میں شامل ہے، یہ سب سنت جو بتا دیا آپ نے اس طریقے سے خالی، اس کے بعد یہ سارا طریقہ آپ نے بتایا، یہ ہم کہا کہ وضو کر لو، اس سے پاکی بھی حاصل ہوتی ہے، حدث اصغر مطلب یہ چھوٹی ناپاکی ہے اگر ہم بے وضو ہیں تو کہا گیا، بڑی ناپاکی ہے اگر ہمارے اوپر غسل فرض ہے تو ہم غسل کر لیں، یہ آمادگی پیدا کرتی ہے۔ اگر ہم اس لائق نہیں ہیں، بیمار ہیں، پانی کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، پانی نہیں ہے، تب بھی کہا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پھر تیمم کر لو، حالانکہ اس کا صرف سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے تاکہ وضو کی بات تمہارے ذہن میں تازہ رہے، ایسا نہ ہو کہ آئے اور نماز پڑھ لیا، نہیں، نماز کے لیے جا رہے، اگر ایسی حالت ہے تو تیمم کر لو، یہ آمادگی ہے، نماز کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ تیسری حفاظت نماز کے لیے یہ ہے کہ مردوں کے لیے جماعت لازم کر دیا گیا ہے، الا یہ کہ کوئی عذر شرعی ہو، جماعت سے نماز پڑھے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ مسجد ہو، مسجد میں اذان ہو، مسجد میں جماعت ہو، الا یہ کہ کوئی عذر شرعی ہو، مسجد کی جماعت۔ گھر میں اگر کچھ لوگ ہیں، اگر گھر میں جماعت کر لیا تو جماعت سے نماز تو ہو جائے گی، لیکن وہ مسجد والی بات نہیں آتی، مسجد کی جماعت ہونی چاہیے۔ جمعہ اور جماعت کا نظم قائم رہے اور ہم نماز پڑھیں۔ اب مسجد جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جب تم مسجد جاؤ تو دوڑ کے مت جاؤ، پورے وقار اور سکونت کے ساتھ جاؤ، چاہے نماز کھڑی ہو گئی ہو، جو چھوٹ جائے اس نماز کو پوری کر لو، لیکن وقار کے ساتھ جاؤ۔ جا کے ہانپتے کانپتے پہنچ رہے ہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ جب نماز، اب جائیے ہم نماز کے لیے جب ہم گئے ہیں، اب دیکھیے کچھ سنتیں ہیں جو ہم کو سنت مؤکدہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اصل نماز فرض نماز ہے، تو آپ جانتے ہیں جب کوئی ڈرامہ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے تو اس کے پہلے ریہرسل کرتا ہے 2-4 بار، تاکہ جس دن اصل ہونا ہے اس دن کہیں کوئی غلط ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ یہ سنت کا وہی چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت نے یہ چیزیں ہمارے لیے کر دی ہیں کہ ضرور ایسا کرو۔ کوئی دنیاوی چیزیں ایسی ہیں دنیا میں، اب آدمی دن میں لگا رہتا ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو اس سے کٹنے کے لیے جب مسجد وہ آیا ہے تو یہ سنت کی اتباع کر لو، سنت۔ اب دیکھیے رات بھر جب انسان سو رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو دنیا سے وہ ایسے ہی کٹ جاتا ہے، دنیا سے کٹے ہوئے اس کو بہت دیر ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اگر تہجد پڑھتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اس لیے کم سے کم سنت فجر میں رکھی گئی ہے کہ اس کی کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کنسنٹریشن فجر کی نماز میں کوئی بھی محسوس کرے گا اور نمازوں سے زیادہ آئے، چونکہ دنیا سے وہ کٹے ہوئے بہت دیر ہوتا ہے۔ 2 رکعت بہرحال پڑھ لو، اور یہ بھی حدیث ہے کہ صبح کی 2 رکعت ہے جو وہ خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ یہ 2 رکعت فجر کی سنت، فرض تو ہے ہی ہے جو اس سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے فجر میں اور ظہر میں بہت زیادہ گیپ ہے، تو 4 رکعت سنت پڑھیے۔ دیکھتے یہ اتنی مطلب حکمت سے یہ چیزیں بنائی گئی ہیں۔ ان چیزوں کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے ان باتوں کو۔ مولانا علی میاں کی کتاب ہے اردو میں ارکان 4، اس میں ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہے کہ یہ ایسا ہے کہ جیسے ہمیں وہاں جانا ہے تو یہ بیچ کی ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں، تاکہ پورے کنسنٹریشن کے ساتھ، اس خشوع کے ساتھ وہ اصل نماز ہے جو ہم ادا کر لیں۔ ظہر اور عصر میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا، اس لیے غیر مؤکدہ کر دیا کہ عصر پڑھ لو۔ مغرب میں بھی بہت زیادہ وقت نہیں ہوتا،
پھر عشاء میں بھی بہت زیادہ وقت نہیں ہوتا تو غیر موقعہ کر دیا. ٹھیک ہے پڑھ لو اچھی بات ہے. دیکھیے یہ حکمت ہے تاکہ اصل نماز کے پہلے ہم پورے طور پر ایک طرح سے 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ کے اصل نماز کے لیے ہم تیار ہو جائیں. یہ پروٹیکشن ہے, یہ حفاظتی تدبیر ہے. کہا گیا کہ یہ نماز کی حفاظت کرے گی کہ اصل نماز میں سب سے زیادہ کنسنٹریشن آئے, خشوع سب سے زیادہ آئے, اللہ کے آگے استحضار زیادہ ہو, حضور قلب زیادہ ہو, ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں. پھر اس کے بعد نماز کے بعد بھی یہ کہا گیا کہ کچھ اذکار بتائے گئے. اس کی اتنا سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے کہ ضروری نہیں قرار دیا گیا لیکن سنت بتایا گیا. بس ذہن میں یہ ہو کہ نہیں بس سلام پھیرنا نکلنا ہے, پھر نماز میں جلدی پیدا ہوتی ہے. سلام پھیرنا نماز نہیں, اس کے بعد ہمیں اذکار کرنا ہے. جب یہ ہوگا تو نماز اپنے ابھی رہے گی, ابھی اور بھی کام کرنے ہیں تو نماز پوری پرفیکشن پہ رہے گی. ورنہ وہ آخر بات ہوئی تو معلوم ہوا کہ بس کرنا ہے اور نکل گئے. الا اس کو ضروری نہیں قرار دے دیا گیا, کسی کو جلدی ہے, دن میں کچھ کام ہے, لیکن کرنا یہی ہے. اس کے بعد اذکار ہوتے ہیں, جو اذکار کیا جائے, جو خاص کے تسبیح فاطمہ, آیت الکرسی. جیسے سلام پھیرا جائے تو اللہم انت السلام و منک السلام, ایک یہ سلامتی کی دعا کرتے ہیں. پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں زور سے. حدیثوں میں ہے کہ ہم اسی سے سمجھتے تھے کہ نماز سلام پھیر دیا گیا. جب لمبی جماعت ہوتی تھی تو سب اللہ اکبر کہتے تھے. ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے اللہ اکبر زور سے کہنے کا, کہ جب سلام پھیر دے امام تو کہیں اللہ اکبر. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر اللہم انت السلام منک السلام یہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو سکھایا کہ یہ دعا بھی پڑھا کرو فوراً بعد, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھا کرو. اس کے بعد یہ دعا کا اچھا وقت ہے, چاہو تو اپنا دعا بھی مانگ لو, اچھی بات ہے. لیکن کچھ ہے ایسے طریقے ہمارے یہاں چل پڑے ہیں کہ وہ نماز کے فوراً بعد دعا کو ضروری سمجھ لیا گیا اور اذکار کا وقت ہی نہیں ملا. لیکن بہرحال کوئی اس دعا میں شامل نہیں ہوتا تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ اپنا ذکر کرتا رہے. زیادہ اس سب پر تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جہاں زیادہ خلفشار ہو جائے اپنا آپ اس میں لگے رہیں. یہ چیزیں جو ہیں تمام حفاظتی تدابیر ہیں. اس کے بعد جو ہے آخری بات اس میں یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد کہا گیا ہے کہ وہ دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے. میرا نماز اتنے بجے نماز ہونی ہے, اتنی بجے ہونی ہے, اتنی بجے نماز ہوگی تو اتنی بجے مجھے جانا ہے. وہ انتظار کرتا ہے. اپنے تمام انتظار کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے تمام بہت سے کام ہیں دنیا میں, اپنے کام کو فارغ کر کے اس وقت کو ریزرو کرتا ہے کہ یہ وقت میری نماز کا ہے, ہمیں جانا ہے. الا یہ کہ کوئی بہت عذر شرعی آ جائے, کوئی مجبوری آ جائے. یہ ہماری نماز کا وجہ سے کوئی امپورٹنٹ میٹنگ ہوتی ہے تو آدمی کیا کرتا ہے, تمام دوسرے کام ادھر ادھر کرتا ہے, بھائی یہ میٹنگ ہے, یہ جانا ہے, یہ فلاں کام ہے, اس میں یہ کرنا ہے. اسی طریقے سے وہ 5 وقت بھی اس نماز کے لیے کا جو ہے وقت ہے اس کو ریزرو کر دیتا ہے کہ نہیں یہ تو یہاں تو یہ وقت تو کسی کو دینے گا نہیں دیا جا سکتا ہے, اور یہ نماز کے لیے جائیں گے. یہ چند چیزیں ہیں جو بتائی گئی ہیں ہماری نماز کی حفاظت کرتی ہیں. اگر ان چیزوں کو ہم نے توڑنا شروع کر دیا یا چھوڑنا شروع کر دیا یا یہ سمجھ کے کہ ٹھیک ہے یہ کہ نہیں بھی کریں گے تو کوئی بات نہیں ہے, تو یاد رکھیں کہ پھر آہستہ آہستہ اصل نماز پر بات آ جائے گی کہ وہ بھی صحیح طریقے سے پورا نہیں ہو پائے گا. یہ شیطان تو انسان کو کہاں سے کہاں کھینچتا ہے. تو یہ اللہ نے کہا کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ سارا سر چشمہ نماز سے ہی پھوٹتا ہے. جو پرماننٹلی نماز نہیں پڑھتا ہے شریعت کے نگاہ میں وہ نہیں دین سے خارج ہو جاتا ہے. پہلے بتا دیا, یہ چاہے فقہی اعتبار سے دنیا میں اس کے خلاف فتویٰ نہ دیا جائے, لیکن چونکہ وہ کلمہ پڑھے گا, لیکن شرعی اعتبار سے وہ فارغ ہو جاتا ہے. نماز کی حیثیت میں ایسے بتا دوں, ایک مثال میں دیا کرتا ہوں عام طور پر کہ ہمارے عقائد جو ہیں وہ سمجھیے ایک پاور ہاؤس ہے جہاں سے ہمیں گھر میں بجلی جلانا ہے. یہ عقائد ہیں ہمارے, اور
جہاں بجلی جلانا ہے اس گھر کے لیے جو کنیکشن لینا ہے نا، یہ کنیکشن ہے نماز، ورنہ یہ سب کچھ لگائے رہیے اور کنیکشن اگر نہیں ہوگا تو آپ لاکھ صدقہ کیجئے، جو کر دیجیے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سب سے۔ یہ چیزیں ضروری ہے، اس لیے قرآن میں بار بار اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، صلاح اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ بندوں کا حق ہے، یہ تو بغیر اس کے اسلام اپنی جگہ پر نہیں رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے بار بار کہ وما امروا، جتنے بھی پچھلی امتیں ہیں سب کے بارے میں کہا گیا، کتنی اہم بات، ایک آیت میں ساری بات بتا دی گئی۔ وما امروا، ان کو اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا، الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء۔ پہلی بات کہ اللہ کی عبادت کو، اللہ کے لیے اپنی عبادت کو خالص کر دو، حنفاء، سب سے کٹ کے، سب کو چھوڑ کے۔ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ وذالک دین القیمہ، نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ دین قیم ہے جو قائم رہا ہے شروع سے آخر تک، اس کے بغیر کوئی دین نہیں ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی خود کرنا، اپنے گھر میں بیوی بچوں کو کروانا، بھئی نماز بہت ضروری ہے اور نماز اٹھ کے پڑھا کریں۔ بچوں کو اس کی تربیت کرنا، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں 7 سال کا ہو تو ترغیب دو، 10 سال کا ہو تو ذرا اس کو تادیب کرو، اور تاکہ وہ نماز کرے۔ تو ہم سب کچھ تو کرتے ہیں، لیکن عام طور پر اگر دیکھیے گا یہ ہے کہ بھائی والد صاحب تو یہ لمبی داڑھی رکھ کے مسجد جاتے ہیں، لیکن نہ بیوی کی ترغیب ہے نہ بچوں کی ترغیب ہے، نہ وہ اپنا رہتا، تو پھر اللہ کے یہاں اس کی پرسش ہے کہ ہم نے کیوں نہیں کروایا، جو میرے ماتحت ہیں ہم ان کو نہیں کرواتے ہیں۔ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں حکومت ہو جائے تو ہم تو پوری دنیا کو کروا دیں گے، جہاں حکومت ہے گھر میں وہاں نہیں کر پاتے ہیں، وہاں دوسروں کی حکومت قائم ہے نا۔ یہ جاننا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے، ورنہ ہم دین پر نہیں رہ سکیں گے۔ اب اس کے بعد دعائیں ختم ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو لوگ اس پر قابو پا لیتے ہیں، اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کر لیتے ہیں، کتنے اوصاف ہوئے؟ نماز میں خشوع، لغو باتوں سے دور رہنا، اپنے کو ہر وقت پاک کرتے رہنا، اس کے بعد شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اس کے بعد امانت میں خیانت نہ کرنا، اپنے عہد کو پورا کرنا، اور اپنے نمازوں کی حفاظت کرنا۔ یہ 7 باتیں آئی ہیں، یہ 7 ایسی چیزیں ہیں جو وصف ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اولئک ھم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں۔ وارث کس کو کہتے ہیں؟ جن کو پراپرٹی ملے گا، ہے نا۔ مورث تو وہ ہے جس کی پراپرٹی ہے، وارث وہ ہے جس کو پراپرٹی ملے گی، مطلب اس کا حق پہنچتا ہے۔ تو اس کا یہاں وارث ہے، ان کا حق پہنچتا ہے جنت پر، وہ جنت کے وارث ہوں گے، ان کا حق پہنچتا ہے۔ الذین یرثون الفردوس، وہ فردوس کے وارث ہوں گے۔ فردوس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، وہ اس کے وارث ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، جو اس میں رہیں گے۔ یہاں پر یہ بات میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا بھی کریں۔ یاد رکھیے گا کہ دعا کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز ہے پہلے کوشش، اس کے بعد پھر دعا ہوتی ہے کہ اللہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں، تو اس کوشش میں مجھے کامیاب کر دے۔ نہ صرف کوشش کام کرے گی، نہ صرف دعا کام کرے گی، یہ واضح رہے۔ ہم پہلے کوشش کریں گے اور پھر دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔